تالیاں بجاتے ہیں سب لوگ مل کے. اس سے زیادہ زبردست اس مرد کلندر کی آواز ہے اکیلے کی, جس کے لیے آپ تالیاں میرے سمیت آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہم جب بھی فیصل آباد سے باہر کہیں کسی دوسرے کالج کسی دوسرے شہر جاتے ہیں تو وہاں جا کے کسی سے تعارف ہو تو وہ پوچھتے آپ کہاں پڑھا, تو ہم جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج سناباد, اگلا جملہ یہ ہوتا ہے ریاض قادری صاحب والا کالج. ہم سب لوگ اپنے اداروں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کم لوگوں کو دیتی ہے کہ جن کے نام سے ادارے پہچانے جاتے ہیں. اور ریاض قادری صاحب کے نام سے اس ادارے کی بھی شان. اب میں کچھ چیزیں لکھ کے لایا تھا کیونکہ میں شاعر نہیں ہوں, نہ ہی میں طاہر اشرف کی طرح خوبصورت آدمی ہوں, تو کچھ چیزیں میں لکھ کے لایا تھا, وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے گوش گزار دیں. قادری صاحب ایک ایسی شخصیت ہے, یا بینر بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک چیز صحیح ہے اور ایک غلط ہے. میں اس تقریب کو بہت زیادہ آنسوؤں سے اور بہت وہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ قادری صاحب اب ریٹائر ہو رہے ہیں اور جدا ہو رہے ہیں. قادری صاحب کہیں نہیں جائیں گے, وہ ایک یا دوسرے طریقے سے یہیں پہ موجود رہیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ. تو ایک عہد اور ایک شخصیت لکھا ہوا ہے. یہ ایک عہد والی بات تو سمجھ آتی ہے کہ قادری صاحب کی جتنی سروس ہے, جتنا ان کا ٹینیور ہے, وہ ایک عہد تو ہے, لیکن شخصیت ایک نہیں ہے, وہ ایک سے زیادہ بلکہ کئی ہزار شخصیات کے مالک ہیں. یہ کوئی ملٹیپل پرسنالٹی سنڈروم نہیں ہے سائیکالوجی کے مطابق, لیکن قادری صاحب کو آپ بطور شاعر, بطور استاد, بطور دوست, بطور ایک نامور نقاد, ادیب, آپ جس بھی چیپٹر کو کھولیں گے آپ کو ریاض قادری صاحب اس پہ ایسے ہی نظر آئیں گے کہ جیسے ریاض قادری کا پرائمری پروفیشن ہوئی. یہ ان کی شخصیت بلکہ ان کی شخصیات کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. 35 برس کی تدریسی زندگی, ہر روز ایک نیا سبق, ہر لمحہ ایک نیا لفظ, اور ہر محفل میں ایک نیا شعر. یہ کوئی عام کہانی نہیں. اقبال نے جو تصور مرد مومن کا پیش کیا وہ شاید قادری صاحب کے صادق آئے. اردو انگریزی مرکب لہجے میں وہ یوں سنائی دے گا, نظر آتا ہے صبح نو کا سورج اندھیرے میں جو چراغ جلتا ہے. اب قادری صاحب کی گفتگو پہ بات کر لیں. جس طرح آکسیجن اور ہائیڈروجن اگر مل جائیں ایک خاص ترتیب میں تو پانی بن جاتا ہے, اسی طرح اگر مائکروفون اور قادری صاحب کہیں دونوں اکٹھے ہو جائیں تو وہ محفل بن جاتی ہے یا مشاعرہ بن جاتا ہے, اور وہاں پہ خوشیاں اور ہر چیز اور شعر و شاعری اور اہل ذوق اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں. احمد فراز نے ایک دفعہ کہا تھا, وہ بڑی لمبی نظم ہے کہ یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. اگر احمد فراز صاحب اپنا یہ شوق قادری صاحب کے ساتھ پورا کر لیں تو شاید دوبارہ وہ کبھی بات نہ کر پائے. کیونکہ قادری صاحب سے آپ ایک بات کریں گے تو آپ کو ایک بات کے جواب میں 100 ایسی باتیں ملیں گی جس میں سے آپ نے تقریباً 90% نہیں سنی ہوگی. ہر وقت حاضر جواب, ہر وقت تیار. کئی ریٹائرمنٹ کی پارٹیز میں ہم نے دیکھا کہ جب کسی دوست کی ریٹائرمنٹ پہ بات کرنے والے کم پڑ گئے یا کھانا بھی لیٹ آنا ہے اور طاہر اشرف کو کہا جا رہا ہے کہ تقریب کو لمبا کریں, تو اس مشکل وقت میں ہمارا ایک ہی سہارا رہا, وہ سہارا ریاض احمد قادری تھے. کہ ریاض احمد قادری صاحب, اور وہ ایسے نہیں کہ انہوں نے آگے کوئی ایسے بات کی, وہ باقاعدہ وزن میں غزل کہیں گے, نظم کہیں گے. اسی ٹائم بیٹھے بیٹھے کئی دفعہ کا میں گواہ ہوں کہ قادری صاحب نے بیٹھے بیٹھے کئی شخصیات پہ نظمیں اور غزلیں لکھی. تو یہ ان کا ایک کمال ہے. قادری صاحب جب گفتگو کرتے ہیں خاص طور پہ مائک پہ تو وقت کا احساس بالکل نہیں ہوتا, صرف قادری صاحب سے. لیکن سامعین جو ہیں ان کو قادری صاحب کی باتیں بہت, ہم چونکہ شاید اس حساب سے کہ بعض